من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے یہ مردود آگ کا مظاہرہ کیا کہ توبہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کا نام ہم نے عرب سے نکال دیا تھا، خطہ عرب سے۔ یہ دوبارہ مولا علیہ السلام عرب میں کہاں سے آ گئے؟ وہ اپنے خیال میں مردود ہے یورپ اور امریکہ میں، اور اسی لیے اس نے ایک گنہگار بندے محمد علی جوہر کو لندن میں قتل کیا۔ مسلمین کا وہ صدر تھا، اور اس کو مسجد اقصیٰ میں دفن کیا، وہاں بعد میں اسرائیل بنا۔ تو یہ اس نے اپنے شیطانی خناس کے مطابق ایک گنہگار بندے کو تو لندن سے بیت المقدس اس کا مقبرہ بنا دیا، لیکن وہ تو ماننے والا تھا مولا علی علیہ السلام کا، تو اللہ کے پیارے امام کا وہ محبت کرنے والے تھا۔ تو گنہگار بندے کو تو تکلیف دے سکتا ہے شیطان، جو ہے شیطانی جال، لیکن مولا علیہ السلام کو وہ عرب کے خطے سے نہیں نکال سکتا، وہ خود ہی مردود ہے۔ اور وہ شیطان اتنا مردود ہے یورپ اور امریکہ میں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور حالت رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اب عظیم جو ہے یہ انگریزی میں اس کو گریٹر کہتے ہیں۔ تو قرآن نے تعریف کی بھی، جبرائیل سائل بن کر آیا، حضرت علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی نکال کے دے دی نماز کے دوران ہی، اس کو خیرات دے دی۔ تو وہ یہ کہہ رہے کہ جی یہ انگوٹھی اور یہ نماز یہ تو ہم نے عرب سے نکال دی تھی، اور یہی تو گریٹر اسرائیل ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، شیطان مردود جو یورپ اور امریکہ میں ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو حالت رکوع میں گریٹر اسرائیل بولتا ہے، اتنا مردود ہے وہ۔ جو جب جہاد کر رہا ہے وہ گریٹر اسرائیل کے خلاف، تو اس کا جہاد سارا حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہے اس کا۔ کل ایک اور خبر آئی کہ فیض بلوچ کی کوئی بیوی ہے نور جہان، وہ سی پیک پر جو ہے وہ خود کچھ دھماکہ کرنے میں ملوث ہے، اور یہ جو ہے سی پیک میں جو ہے لوگوں نے، بچوں نے، عورتوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو مسلم لیگ ہے نا، یہ جس نے پاکستان بنایا ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، جتنی مسلم لیگ کے بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے، ان کو شیطان عورتیں اور بچے ہی بولتا ہے کہ بچے تھے، عورتیں تھیں، کوئی بزرگ رہنما تو ان کے ساتھ تھا نہیں۔ انہوں نے اب سی پیک پہ دھرنا دے دیا ہے۔ اب نور جہاں کا سفر ہے گانوں سے، فلموں سے، انڈسٹری سے، اور پہنچ گیا وہ خودکش دھماکے تک۔ وہ بھی وہاں بھی خودکش دھماکے ہی ہو رہے تھے، جو یحییٰ خان کے ساتھ جو ڈانس ہو رہے تھے نور جہاں کے، دفتر میں کام نہیں کرو اور آپ ناچ گانے میں مصروف ہو جاؤ۔ تو بہرحال جی، فیض بلوچ اس کی جو ہے اس کا جو شوہر ہے، اور مجھے ایک اور گوگل پہ شیطان نے ایک پوسٹ نور جہاں کی دکھائی، وہ پیچھا مڑ رہے مائیا، وہ نور جہاں بیک دیکھ رہی ہے، پیچھے فیض احمد فیض کا شعر چل رہا ہے۔ تو یہ سی پیک نور جہاں کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں شیاطین جو ہیں، اور 21 کلیہ بھی ان کا شیطانی ہے، 23 کلیہ بھی ان شیطانی کا کلیہ ہے۔ اور یہ فیض احمد فیض کی شاعری کی بھی بیوی نور جہاں گلوکاروں کو بناتے ہیں، میڈم کوئین جو بھی تھی وہ۔ اور پھر فیض احمد فیض شاعر نے اس کو دو نیم بھی کر دیا، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ایک بنگلہ دیش بنا دیا، ایک پاکستان بغیر بازو کے، یعنی کہ یہ اب دو نیم کر دی، نیم کے دو درخت بنا دیے۔ اور شیطان نے میرے کو ایک دفعہ ایک خاتون دکھائی کہ مسلمان گھرانے کی، نیم پر پیلے کپڑے پہنے ہوئے، کہتے توبہ نعوذ باللہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اتنا مردود شیطان جو مسلمانوں پہ ظلم توڑ رہا ہے، وہ اتنا شیطانی سرکش ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت ایسے تو خراب نہیں ہوئی پڑی جو ہماری آج کل حالت ہے، مہنگائی، قرضے، ہر طرف جو ہے نا آگ کا عذاب ہے۔ اور ریڈیو پاکستان سے بار بار دو نیم کیے ہم نے، صحرا تو شعر تو کچھ اور ہی تھا، تو اگر ہم نے پاکستان کو دو نیم کیا۔ اچھا، بنگلہ دیش کے اوپر فوج چڑھائی شیطان نے، حالانکہ یہ سب ہماری فوج بنی، مطلب وہاں کے حالات کچھ خراب ہوئے، لیکن اصل پیچھے محرک ایک ہی شیطان ہے جو شیطانی جال ہے۔ تو اس کو صبر نہیں آیا، وہ جیسے پاکستان ٹوٹنے کے بعد دوبارہ آیا اور بھٹو کی حکومت آئی، تو پھر 1972 میں بلوچستان پہ فوج چڑھا دی۔
یعنی کہ اس کا خنجر جو ہے کاٹنے والا شیطانی تلوار جاری ہے کہ پاکستان بیچارہ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، وہ تو بے کے نام سے مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، بے بکری بنا کر جو ہے ابھی بنگلہ دیش کو کاٹا ہے۔ تو تم نے 1971 میں تو پاکستان ٹوٹا تھا، تو 1972 میں بلوچستان میں پھر فوج چڑھا دی۔ اچھا، شیطانی خناس وہ ایک ہی ہے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو چل رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو کیوں کاٹا اور بلوچستان میں فوج کیوں چڑھ رہی ہے 1972 میں، حالانکہ فوج کا بھی وہ بے کلیہ کے تحت ہی قاتل ہے، یعنی فوج کو خود کش کر رہا ہے، یعنی ابھی تو بنگلہ دیش مرا ہے، تو 1972 میں فوج چڑھانے کی ضرورت کیا تھی بلوچستان کے اوپر جو ہے۔ تو یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، اور بلوچستان ہے، بغداد شریف ہے، برما میں روہنگیا مسلمان ہیں، بوسنیا یورپ کے مسلمان ہیں، یہ اصل میں شیطان مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، بلوچستان کا دشمن نہیں ہے، بہت بعد میں دشمن ہے، اصل میں تو بسم اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا نام ہے، قرآن کا آغاز ہی بسم اللہ سے ہوتا ہے، اس سے دشمنی کرے شیطان تو۔ اور ہمیں سیاست کی آڑ میں ہمارے اوپر دین کے خلاف سیاست کی آڑ میں اسلام کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے، ہم سیاست میں الجھے پڑے ہیں۔ تو نور جہاں اور سی پیک پہ خود کچھ دھماکہ فیض بلوچ جو اس کا وہ کہتے ہیں میری بیوی ملوث نہیں ہے، تو بیویوں سے بھی دھماکے کرانے شروع کر دی ان شیاطین نے جو ہیں۔ اور یہ جتنی بھی قلعدم تنظیمیں ہیں، مذہبی ہوں یا کہ یہ لسانی ہوں، سب کو بنانے والا شیطان ایک ہی ہے، اور اس کے مختلف شیطانی فن ہیں یہ، اور وہ مسلمانوں میں کہتے ہیں عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس نے یہ چوتھا کاٹ لیا عورتوں نے کہ یہ خود کچھ دھماکہ کرے گی۔ اب OIC کا اجلاس لاہور میں ہوا، وہ بھی نور جہاں کے سی پیک میں جھگڑے گئے تھے۔ تو بہرحال جی یہ بڑی دکھ بھری کہانیاں ہیں، اور اب دیکھیں کہ مجیب الرحمان جو ہے اس کو سارے خاندان کو مار دیا شیطان نے، اس کو استعمال کیا، پھر اس کو ایک ضیاء الرحمان اس کا فوجی لیڈر تھا بنگلہ دیش کا، اس کو سارا خاندان ختم کر دیا۔ اب ضیاء الرحمان کا بھی دشمن ہے، مجیب الرحمان کا بھی دشمن ہے شیطان جو ہے۔ ان کا دشمن کیوں ہے؟ یہ تو مسلمان لوگ تھے، گنہگار تھے، یا کہ پڑھے لکھے تھے، یا کہ پارسا تھے، یا متقی تھے، بندے خاکی بندے تھے، لیکن شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، اس رحمان کا دشمن جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا۔ اب دشمنی اللہ سے تو کر نہیں سکتا، وہ تو ان کو مارو تاکہ اس سے دشمنی ہماری تکمیل کو پہنچے۔ اور جو شیطان یورپ یا امریکہ میں بنا ہوا ہے، توبہ نعوذ باللہ، ایک شیطانی پتلا، اس کو اللہ بولو۔ یا مسلمانوں میں جن کے نام رحمان ہے، مجیب الرحمان ہے، ضیاء الرحمان ہے، یا علی ہے، یا محمد ہے، ان کو مارو۔ کیوں؟ یہ تو اس اللہ کو مانتے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں۔ تو امریکہ میں جو ہم نے ایک شیطانی نظام بنایا، یا یورپ کے اندر جو تیار ہو کر امریکہ دریافت ہونے کے بعد امریکہ پہنچا، تو وہ اس شیطان کو اللہ بولا، اس لیے اس نے ضیاء الرحمان کا اور مجیب الرحمان پورا خاندان ختم کر دیا، اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے خاندان ختم کر دیے۔ تو یہ حالت ہے ضیاء الرحمان اور کی فوجی لیڈر کی، اور مجیب الرحمان سیاسی لیڈر کی تباہی کی۔ وہاں دو عورتیں آ گئی ہیں، اب حسینہ واجد ہے اور خالدہ ضیاء ہے، شیطان ان کو مرد کہتا ہے، یہ مرد ہیں، تو عورتیں ہم نے مار دیں۔ اچھا، رات ایک میں نے پوسٹ دیکھی یوٹیوب پر، تو روس نے جو ہے نا جی یوکرین پر شدید حملہ کر دیا، اور 10 میزائلوں کی بارش کر دی، یوکرین میں آگ لگا دی۔ پاکستانی جو لوگ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں دھڑا دھڑ روس کے ساتھ اور پروپیگنڈے کے آگے آگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ راضی، وہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں بھئی بنگلہ دیش پر فوج چڑھی اور پاکستان کا نقصان ہوا، اور شیطان نے پھر بھی ہم پر رحم نہیں کھایا، اور اس کو شیطانی تلوار 1972 میں بلوچستان پہ فوج چڑھا دی اس نے جو ہے۔ تو مطلب ہے وہ ایک ہی خنجر سے ہمیں مارے چلے جا رہا ہے سینکڑوں سال سے، اور یہی ہم روس کا ساتھ دے رہے ہیں اور یوکرین کو برباد ہیں، حالانکہ ان کی یوکرین سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی تو یہ اسلام سے ہی، اسلام کی دشمنی میں ہی ساری زمین پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ مدینہ میں جب 10,000 کا لشکر نے گھیرا کدھر مدینہ کا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق صحابہ کرام سے کھدوائی تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور اپنا دفاع کے طور پہ بیٹھے رہے۔ وہ طوفان آندھی آئی اور وہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ تو پوری زمین پر جو جنگ چل رہی ہے، اصل تو جنگ مدینہ کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ یوکرین پہ تو کوئی حملہ نہیں ہے۔
شیطان تو یہ بولتا ہے تیل پتہ نہیں تیل اور پیڑیاں ڈلے گا، یوکرین بھی کافراں دی پیڑی ہے تے روس بھی کافراں دی پیڑی ہے، مسلمانوں تو نبڑ لئی۔ وہ ایسا مردود پلیت ہے امریکہ میں اور یورپ میں جو ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مردود آگ کے عذاب سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ یہ نور جہاں کی آڑ میں جو یہ خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی شازی بلوچ، کبھی نور جہاں بلوچ، اب یہ عورتوں کی ریجمنٹیں تیار ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی علماء فکریاں ہیں۔ پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیطانی تلوار سے ہم علیحدہ ہو جائیں۔ کبھی بنگلہ دیش پہ فوج چڑھا رہے ہیں، کبھی بلوچستان پہ چڑھا رہے ہیں، اس وقت ہم اپنے اوپر ہی چڑھا رہے ہیں۔ تو فیض بلوچ جو ہے، اچھا فیض کا لفظ جو ہے، فیض کا لفظ بھی شیطان بڑی بری طرح استعمال کرتا ہے۔ اس کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا، فیض دو نیم کیا، فیض احمد فیض کی شاعری جو ہے، تو فیض کے نام سے وہ جو نور جہاں کو اس کی بیوی بنا رہا ہے، وہ تو حقیقت میں شاید بیوی ہوگی اس کی، وہ ویسے شیطانی شیطانی جکڑ بندیاں کرتا ہے کہ فیض کے ذریعے وہ نمازوں کو، مسجدوں کو، اللہ رسول قرآن اسلام کو شیطانی جال میں جکڑتا ہے۔ اور وہ جو شیطان امریکہ میں اللہ بنا ہوا ہے، وہ فیض کے نام کو استعمال کرتا ہے، اور اس لیے اس نے فیض بلوچ کی بیوی نور جہاں سے خود کچھ دھماکہ کروانے کی سی پیک پہ بات کی ہے۔ تو فیض تو نام بڑا اچھا نام ہے، کوئی برا نام نہیں ہے، لیکن شیطان اس نام کو اپنے شیطانی جال کے لیے استعمال کرتا ہے کہ فیض کی شیطانی جال میں جکڑے گئے۔ تو بہرحال یہ شیطان کا مردود خیال ہے، وہ ایسے فیض ایک اسلامی لفظ ہے، فیض لفظ کو استعمال کر نہیں سکتا، لیکن اس نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ شیطان کو نیست و نابود کرے، اور اسلام کے صدقے ہمیں اس کی مردود آگ سے بچائے۔ الہ آمین۔